خواتین و حضرات، ہم نے اسکلز کے بارے میں بات کر لی. ہم نے یہ بات بھی کی کہ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا ذریعہ معاش ان کا شوق ہوتا ہے، ان کی ہابی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے پیشن کو مونیٹائز کر پائیں تو پھر آپ کا کام کرنے کا دل بھی کرتا ہے، آپ کا ایکسٹرا ٹائم لگانے کا اپنے کام میں دل بھی کرتا ہے. یو گو ایٹ لینتھ ٹو لرن دا نیو ایڈوانسمنٹ ایولیوشن ان دا اسکل ان دا سافٹ ویئر یو وانٹ ٹو پرسیو یور کیریئر ود. لیکن ایک امپورٹنٹ سوال، اور وہ یہ کہ اپنی اسکل کو پریکٹس کیسے کیا جائے، اپنی اسکل کو پالش کیسے کیا جائے، اپنی اسکل کو ایڈوانس کیسے کیا جائے. کیونکہ ہم نے یہ بات بھی کی کہ آئے دن ٹیکنالوجی ایولیوشن اتنی ریپڈ پیس پہ آ رہی ہے کہ اگر آپ پرانا ہی لرنڈ اسکل پہ رہ گئے اور آپ نے اپنے آپ کو ٹیکنالوجی اسکل میں امپروو نہیں کیا تو یو ول بی گون اینڈ آؤٹ. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اسکل کو پریکٹس کرتے رہیں، اس پہ امپرومنٹ لے کے آئیں. بیکاز جو ایڈوانس ہوتے ہیں اپنی اسکل میں وہ ان پروجیکٹس کو بھی انڈرٹیک کر سکتے ہیں جس میں بڈ کی کوانٹٹی لمیٹڈ ہوتی ہے. بیکاز ہر کوئی اسکل سیٹ امپروو نہیں کرتا، اور یہ ایک کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے جو میں ہمیشہ آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ جب آپ اپنی اسکلس کو ایڈوانس کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان پروجیکٹس کو بھی بڈ کر سکتے ہیں، ان پروجیکٹس کو بھی سکسیزفلی کمپلیٹ کر سکتے ہیں جس میں کمپٹیشن کم ہے، بیکاز آپ کی مہارت ہے اس پہ. تو جناب، اسکل کو کیسے پریکٹس کیا جائے؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک گرافک ڈیزائنر ہوں، اور میں نے گرافک ڈیزائننگ کی کوئی فارمل ایجوکیشن، کمپیوٹر ایجوکیشن نہیں لی ہوئی. آل آئی ہیو ڈن اوور اے ڈیکیڈ، اور یہ بڑا لمبا عرصہ ہے، 1 دہائی 10 سال، صرف پریکٹس. پہلے پیپر سکیچز، اس کے بعد پیپر سکیچز میں رنگ بھرنا، اس کے بعد کمپیوٹر ٹیبلٹ کا استعمال، اور پھر ایڈوب فوٹو شاپ کا وہ لیول تک مہارت حاصل کرنا بائی واچنگ یوٹیوب ٹیوٹوریلز، بائی ٹیکنگ لاٹ آف کورسز پیڈ اینڈ فری، تاکہ میں نئی اسکل سیکھ سکوں. تبھی جا کے مہارت آتی ہے اور آپ ایسے ایسے پروجیکٹس پہ بڈ کر سکتے ہیں جو سننے میں ہی اتنے مشکل لگیں، کرنے میں تو بہت دور کی بات. لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا، جہاں مشکل پروجیکٹ پوسٹ ہوا اس کے ساتھ پرائس بھی اچھی ہوتی ہے. میں کیا کرتا تھا خواتین حضرات؟ when I was growing up and I was learning the art of computer graphic designing, I used to watch the YouTube tutorials. ٹیٹوریلز کے بعد میں اس پرٹیکولر آرٹ ورک کو پریکٹس کرتا تھا، چاہے مجھے 2 گھنٹے لگیں، چاہے مجھے 6 گھنٹے لگیں. لیکن ایک وعدہ میں اپنے آپ سے ضرور کرتا تھا، اور وہ یہ کہ جب ایک دفعہ ٹیٹوریل دیکھ لیا، بھلے 1 دفعہ دیکھا یا 10 دفعہ دیکھا، جب پریکٹس کرنا شروع کیا اس کام کو تو دوبارہ ٹیٹوریل نہیں دیکھوں گا. یہ اپنے آپ سے وعدہ تھا. اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی لرننگ اسکل جو کہ آپ کے مائنڈ سے اسٹرینتھن ہوتی ہے خواتین حضرات، وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اینڈ ونس دا لرننگ اسکل ڈیولپس، آٹومیٹکلی آپ کی جو پروفیشنل اسکل ہے وہ ایڈوانس ہونا شروع ہو جاتی ہے. بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں اس ویڈیو کو ریپیٹ کروں گا، دوبارہ کام کروں گا، چاہے وہ ویب ڈیولپمنٹ ہو، چاہے وہ گرافک ڈیزائننگ ہو، چاہے وہ انجینئرنگ ہو، چاہے وہ ڈیٹا انٹری ہو، سو اینڈ سو فورتھ. لیکن جب میں پریکٹس کر رہا ہوں گا اور اگر میں کوئی پوائنٹ مس کر گیا تو دیر از نو وے آئی کین گو بیک ٹو دا ویڈیو بفور 12 اور 24 آورس. یہ اپنے آپ سے وعدہ ہے. یہ جو آپ سیلف اسیسمنٹ کرتے ہیں اپنی، اور اپنے آپ کو سیلف امپریزمنٹ میں رکھتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے. یہ آپ کی لرننگ اسکل ڈیولپ کرتا ہے، یہ آپ کی نالج گریبنگ اسکل انہینس کرتا ہے کہ جناب میں نے 1 دفعہ یا 10 دفعہ جب ویڈیو دیکھنی ہے تو میں نے اتنے غور سے، اتنی کنسنٹریشن سے اس ویڈیو پہ فوکس کرنا ہے، کیونکہ جب میں کام کروں گا تو دیر از نو وے آئی ایم گوئنگ ٹو گو بیک ٹو دیٹ ویڈیو. تب تو پھر چیٹنگ ہوگی نا. یہ جب آپ پروسیس ریپیٹ کرتے ہیں، اس سے آپ کی اسکل پریکٹس ہوتی ہے. اینڈ دین یو امپروو یور لرننگ اسکل ایز ویل. کہ جناب میں جو دیکھ رہا ہوں اس کو مجھے کنسنٹریشن سے دیکھنا ہے،
کیونکہ جب میں کام کروں گا تو آئی کین ناٹ واچ دا ویڈیو اگین بفور 12 or 24 hours. Try doing this. It has worked for me. Inshallah, it will work for you as well.